پاک پتن میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 783 15 روزہ عرس مبارک کی تقریبات 22 جون کو شروع ہوں گی اور اس انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے سیکریٹری اوقاف پنجاب پاک پتن پہنچ گئے۔ رپورٹ کریں محمد شکیل۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا 783واں عرس مبارک 25 ذی الحج کو شروع ہوگا۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب سید طاہر رضا بخاری تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے پاک پتن کا دورہ کیا اور انتظامات کو چیک کیا۔ پاک پتن کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جس میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ ہیں اور ڈی پی او صاحب ہیں اور کمشنر ساہیوال، یہ تمام اپنا رول انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور آنے والے دنوں میں عرس ارینجمنٹس کے حوالے سے وہ تمام امور جن کی انجام دہی ضروری ہے اس کو ممکن بنایا جائے گا۔ چیف منسٹر پنجاب ان کی جو ہدایت ہے کہ آنے والے زائرین ان کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی اس کو یقینی بنایا جائے، تو اس ضمن میں سیکورٹی، صفائی، لنگر اور ہوا اور اس کے ساتھ روشنی، سایہ، ان تمام چیزوں کو بطور خاص یقینی بنایا جائے گا۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب نے ڈپٹی کمشنر مالیہ طارق اور ڈی پی او جوید چدر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی اور انتظامیہ کو عرس کے موقع پر مثالی انتظامات کرنے کی ہدایات بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ڈی سی آفس سے گردوارہ جنم آستان تک آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات، تمام ضلعی افسران، اسٹوڈنٹس، تاجر برادری، سول سوسائٹی کے سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ تقریب کے شرکاء سے ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماحولیات کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماحولیات کا تحفظ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیات کا عالمی دن ہر سال ماحولیاتی آگاہی اور صفائی ستھرائی کے لیے منایا جاتا ہے۔ وزارہ پنجاب کی قیادت میں زیرو پلاسٹک اور زیرو پولوشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ دور جدید میں ماحولیات کی آلودگی میں عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پنجاب حکومت ماحولیات کے تحفظ کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے، شہریوں کو بھی ساتھ دینا ہوگا۔ حافظ آباد سے ملک جاوید اختر کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں ضلع انتظامیہ، محکمہ تحفظ ماحولیات اور محکمہ جنگلات کی جانب سے ماحول کے تحفظ کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی قیادت میں ماحول کے تحفظ اور اینڈنگ پلاسٹک پالوشن کے سلسلہ میں آگاہی واک کی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید احمد، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر محمد سرور وڑائچ، سی ای او ایجوکیشن محمد اکرم اشرف، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد انور جاوید، انسپکٹر ماحولیات محمد زمان، اسسٹنٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ قمر کمبو، ریسکیو 112، سول ڈیفنس، محکمہ تعلیم اور دیگر محکموں کے آفیسران اور ملازمین واک میں شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی ماحول کے تحفظ کا عالمی دن منایا گیا اور اس دن کی مناسبت سے آگاہی واک بھی کی گئی، پودے لگائے گئے، جبکہ مختلف تعلیمی اداروں میں تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد خاص طور پر پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کے استعمال کو ترک کرنا ہے، اس لیے آج اس کے عالمی دن کا تھیم بھی اینڈنگ پلاسٹک پالوشن رکھا گیا ہے۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر سمندری میں ریلی نکالی گئی۔ پلاسٹک بیگ کے نقصانات اور اس سے ماحولیاتی تبدیلی سے شہریوں کو آگاہی دی گئی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ میونسپل کمیٹی اور انجمن تاجران کی جانب سے مشترکہ ریلی کلاک ٹاور چوک سے ریلی کا آغاز کیا گیا، جس میں شہریوں، اسسٹنٹ کمشنر، چیف آفیسر، میونسپل کمیٹی اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں کو شاپنگ کے بیگ کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پلاسٹک کے بیگ ماحولیاتی تبدیلی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ گندگی اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بھی بن رہے ہیں، اس لیے پلاسٹک بیگ کے شاپنگ بیگ کے بجائے کپڑے کے تھیلے استعمال کریں۔ مقررین نے کاروباری اداروں اور دکانداروں کو پلاسٹک کے شاپنگ بیگ کے استعمال کو ترک کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ کی بجائے اس کے متبادل کپڑے کے بیگ استعمال کرنے کی ترغیب دیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی اور تبدیلی سے بچا جا سکے۔ ریلی تھانہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ فیصل آباد کی بات کریں گے، جہاں عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے آغاز کے ساتھ ہی فیصل آباد کے مختلف لاری اڈوں پر شہریوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے، جو عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔
شہریوں کی بڑی تعداد کے باعث لاری اڈوں پر افراتفری کا عالم ہے۔ مسافر گاڑیوں کی دستیابی کے لیے گھنٹوں انتظار کرتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ کمپنیاں محدود گاڑیوں اور زیادہ رش کی وجہ سے بروقت سروسز فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ انہیں نہ صرف تاخیر کا سامنا ہے بلکہ کرایوں میں بھی بے جا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بعض افراد نے شکایت کی کہ گاڑیاں وقت پر نہیں پہنچ رہیں، جس کے باعث ان کے سفر کے شیڈول متاثر ہو رہے ہیں۔